دے اندر رہن والے واسطے ایک بہت وڈی ایک سبق آموز گل ارشاد فرمائی ہے۔ ایک گل ہمیشہ یاد رکھنا، اس کائنات کے اندر اسے کسی دے بھی کیتی ہوئی گل تے اختلاف کر سکنے ہیں اور اس دی گل نو رد کر کے اس دی گل دے مطابق اسی کوئی بھی دلیل دے سکنے ہیں۔ کوئی اگر سانو کوئی گل کہے، کوئی صلاح دے، کوئی مشورہ دے تے اسی اس دی گل نو قبول کر بھی سکنے ہیں اور رد بھی کر سکنے ہیں، لیکن رب کائنات ایسی ذات ہے کہ اس دی گل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت دی کہی ہوئی گل نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ حقیقت دے مبنی اللہ رب العزت دا ہر قول ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت دا جنہ بھی فرمان ہے، کوئی بندہ ایک نقطے دی بھی اگر انکاری ایک نقطے دا بھی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، اس گل نو پیش نظر رکھ دیا ہوئے کہ اللہ پاک دا ہر قول حق اور سچ ہے۔ ایک حقیقت جڑی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک بیان فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ، فرمایا کہ یہ جڑی دنیا ہے جس دے اندر تساں اپنی زندگی بسر کر رہے ہو، فرمایا یہ دنیا کھیل کود تو علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّهْوٌ، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یا مالک مولا اگر یہ دنیا کھیل تماشا ہے تے ساڑھے تے گھر بھی تھے، ساڑھی جائیداد تھے، سارا کچھ تھے تے تیری نظر سے صرف کھیل تماشا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ایک مومن دی واسطے یہ دنیا اس دی نظر سے کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا متقین دے واسطے جڑا آخرت دا گھر ہے نا، یہ سب تو بہتر گھر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، فرمایا جڑے تقوی والے نے، جڑے اللہ والے نے، اللہ دی خوشی اور مرضی دے مطابق جڑے زندگی گزار دے نے، فرمایا انہاں واسطے یہ دنیا انہاں دا گھر نہیں بلکہ آخر دے اندر جڑی جنت ہے وہ انہاں دا گھر ہے۔ افلا تعقلون، فرمایا تو عقل کوئی نہیں، یہ اللہ پاک فرما رہے افلا تعقلون، عقل کا کام نہیں لیندے ہو تسی دیکھ دے ہو کہ تہاڈیاں نظراں دے سامنے کنے لوگ جڑے نے کہ اس دنیا نو چھڈ کے چلے جاندے، تہاڈیاں نظراں دے سامنے، اور جدوں دے تساں اس دنیا تے آئے ہو سینکڑوں ہزاراں دی تعداد دے اندر تہاڈے سامنے لوگ جڑے نے اس دنیا تو چلے جاندے نے، تے اگر یہ دنیا حقیقی تہاڈی وراثت ہے تے پھر اس نو چھڈ کے تے نہیں نہ جانا چاہیے، پھر تے ہمیشہ اس دے اندر رہنا چاہیے۔ فرمایا نہ، ایک کھیل کود ہے بس، اور کچھ نہیں۔ تے جے تساں آکھو کہ ساڈا گھر کیڑا ہے تے فرمایا جنت تہاڈا گھر ہے۔ افلا تعقلون، کوئی عقل کو کم لو، سوچو جنت تہاڈا گھر ہے۔ اللہ پاک نے یہ جڑا فرمایا نا کھیل کود، اس دنیا نو فرمایا کہ کھیل کود ہے اس دنیا۔ علماء مفسرین اس کے اندر بڑی تفصیل لکھتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے اس دنیا نو کھیل کود فرمایا ہے، کھیل تماشا ہے۔ فرمایا تساں دیکھ دیو ہوگے اس دنیا دے اندر بہت سارے کھیل تماشے موجود ہیں، کتے دیکھو گے تے کوئی رچھ دا تماشا دس رہے، کوئی بندر دا تماشا دس رہے، کتے دیکھو گے تے کتے لکیرانی سرکس لگی، یعنی کہ مختلف قسم کے تماشے اس دنیا دے اندر
تو نظر آندے اگر کوئی کھیل دیکھتے ہو کرکٹ دا کھیل ہے ہاکی دا کھیل ہے فٹ بال دا کھیل ہے یہ اگر تساں دیکھ دے ہو تو یہ بھی تو اس دنیا کے اندر بہت سارے نظر آن گے کھیل اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے تماشے بھی تو بڑے نظر آن گے کھیل کود بھی تو اس دنیا کے اندر بہت نظر آن گے لیکن فرمایا حقیقت کی ہے حقیقت یہ ہے کہ جن بھی کھیل تماشے ہیں نا یہ مختصر جے وقت واسطے ہوتے تھوڑے جے وقت واسطے فرمایا تھوڑا جے وقت گزرتا ہے نہ ہوتے کھیل تماشا نظر آتا ہے نہ ہوتے کھیل تماشے کرن والے نظر آتے نے تے نہ ہی ہوتے کھیل تماشے دیکھن والے نظر آتے سمجھ آ رہی ہے کھیل تماشا ہے جس ایک تماشا ہو رہے ہے کوئی بندہ تماشا دس رہے تے تماشا بھی ہے تماشا دسن والا بھی ہے تے تماشے دیکھن والے بھی نہیں لیکن فرمایا تھوڑے جی وقت تو بعد تساں اوتھے ہی دیکھو گے نہ تماشا ہے نہ تماشا دسن والا ہے تے نہ تماشے دیکھن والے اور فرمایا کھیل بہت سارے ایسے کھیل نے کہ ایک ایک گھنٹے دو دو تین تین چار چار گھنٹے دے ہوندے نے کھیل اور ان لوگوں کو لذت دیندے نے خوشی دیندے نے خوشی دیندے ہیں نا یہ نہیں پاکستان دا میچ ہوے کسے نال تے پاکستان اگر بولر کسے دی وکٹ اڑان تے خوشی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی یا اپنا کوئی کھلاڑی چھکا مارے تے خوشی ہوندی فرمایا یہ کھیل یہ خوشیاں دیندے نے وقتی طور تے لذت دیندے نے لیکن یہ ہوئی کھیل کچھ دیر تو بعد وہ خوشیاں بھی ختم وہ لذتاں بھی ختم وہ کھیل بھی ختم کھیل کرن والے بھی ختم تے کھیل دیکھن والے بھی ختم میدان خالی کوئی موجود نہیں ہے اوتھے فرمایا یہ ہے حقیقت دنیا اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا لعب و لہو یہ کھیل تماشا ہے فرمایا اس دنیا دل نہ لانا اگرچہ دنیا تو بڑی لذیذ لگتی ہے لذت والی دنیا ہے لیکن فرمایا یاد رکھو اس دنیا دی لذت اس دنیا دی جڑی خوشی ہے فرمایا بالکل عارضی خوشی ہے یہ عارضی ہے جس بندے نے اس دنیا دے نال دل لگایا فرمایا پھر آخرت دے اندر سوائے پچھتان دے اے ہاتھ ملن تو علاوہ اس بندے نو کچھ نہیں نہ بنے میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو اہل تصوف نے اس دے بارے بڑا کچھ لکھا اس دنیا دے بارے فرمایا بے وفا دنیا ایک دھوکے باز دنیا دھوکے باز کی میں فرمایا دھوکے باز ہے دنیا جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا تے اللہ پاک نے تہاڈا نامہ اعمال تہاڈے ہاتھ وچ جدو دینا ہے تے تسی حیران ہو جانا ہے تسی کہنا مولا اساں تے کم کیتے ہی نہیں اسی بھی نہیں کیتے ہیں کم ایڈا بڑا رجسٹر یہ ساڈے ہاتھ میں پھڑا دیتا اور تم فرما رہے ہیں کہ سارے کام تسی کیتے ہیں مولا سانوں تے یاد ہی نہیں اساں نے کیتا ہی کچھ نہیں اس وقت لوگ کہیں گے کہ یا مالک مولا اگر یہ ایسا کیتا ہے نا تو کوئی گواہ بھی ہے یہ نہیں کوئی گواہ ہے کہ ایسی یہ کام کیتے ہیں سارے اللہ پاک فرمائے گا گواہ بھی ہے فرمایا یہ سورہ یاسین دے اندر الیوم نختم علی افواہہم فرمایا آج دے دینا سا انہاں دے منہ دے تے مہر لا دینی منہ بند نے آ جانا ہونے بول کچھ نہیں سکتے کہ مولا اسی کیتا ہے یا نہیں کیتا منہ بند منہ نہیں بولے گا منہ دے تے مہر لگ گئی منہ بند ہو گیا الیوم نختم علی افواہہم انہاں دے منہ بند تے پھر وتکلمنا ایدیہم فرمایا آج انہاں دے جڑے ہاتھ ہیں نا اے ساڈے نال گلاں کرن وتکلمنا ایدیہم آج ہاتھ ساڈے نال گلاں کرن گے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اور فرمایا آج انہاں دے پیر گواہی دیں گے کہ انہاں نے کی کیتا ہے
گل سمجھے اج دے کچھ کر کے بھلا اسی کی کہنے کوئی پھڑے جائیے نا یا کچھ دیر بعد پتہ چلے گا اسی نے کیتا ہی نہیں انکار کر دینے ہیں تو پھر اسی گواہ لبنے کہ دے بارے کوئی گواہ لبے سن کہ نے کیتا یا نہیں کیتا تو جے کوئی گواہ نہ لبے تو اس واسطے چھوٹ ہے انہوں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ گواہ جو نہیں دنیا دے دے ایسا انکار کر لینے اپنے جڑا جرم دا انکار کر دینے کہ ایسا نہیں کیتا لیکن یاد رکھنا میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں قیامت والے دن انکار نہیں ہو سکتا اے دنیا کے جس دنیا دے واسطے اسا پتہ نہیں کی کچھ کر جانے ہیں کدے نال زیادتیاں کرنے ہیں کتنا کچھ کھا جانے ہیں اے ہوئی دنیا نے انہیں بے وفائی کر دینی ہے قیامت والے دن انہیں بے وفائی کر دینی منہ نے بند ہو جانا ہے ایسا انکار نہیں کر سکتے پھر ساڑی اکھاں نے بولنا ہے ساڑے کناں نے گواہی دینی ہے ساڑے ہاتھاں نے بولنا ہے ساڑے پیراں نے گواہی دینی ہے ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماندا ہے فرمایا کہ سورہ حامیم سجدہ دے اندر فرمایا حتی اذا ما جاؤہا فرمایا جدو قیامت والے دن ایسا انہاں سارے انہوں اکٹھا کرنا ہے نا تو پھر ہوئے گا کی شاہدہ علیہم سمعہم وابصارہم فرمایا پھر انہاں دے کان گواہی دین گے وابصارہم انہاں دی آنکھاں گواہیاں دین گیاں وجلودہم انہاں دے گوشت دا پرزا گواہی دے گا جو کچھ انہاں نے کیتا ہے اتنے ایسا انکار نہیں کر سکا کیونکہ اتنے ایک گواہ نہیں ہونا اے بھی گواہ نہیں اے اکھاں بھی گواہ نہیں اے ہاتھ جڑے ہیں نا اے بھی گواہ نہیں اج مندریاں پا کے تے کڑیاں پا کے سیناں نوں بڑا سوار کے رکھنے ہیں نا ہے انہاں واسطے سپیشل قسم دا سی ہینڈ واش لے کے آنے ہیں کہ سونے کر کے انہاں نوں دھوئیے تے چٹے لگن انہاں نے بھی بے وفائی کر جانی سمجھ آ گئی گل یہ پیر کے جنہاں واسطے اساں ہزار روپیے دی جُتیاں خرید کے لانے ہیں جوگر بوٹ تے پشاوری چپلاں سونیاں جُتیاں پیراں واسطے خرید کے لانے ہیں کہ ساڈے پیر سونے لگن انہاں پیراں نے بھی بے وفائی کر جانی قرآن فرما رہے ہیں انہوں نے گواہی دینی ہے ساڈے خلاف کہ مولا ایتھے چل کے گیا سی انہاں کہنا مولا انہیں اے کام کیتا سی انہاں کہنا مولا انہوں نے اے دیکھیا سی تے انہاں کہنا مولا انہیں اے سنیا سی تے زبان نے بول نہیں سکنا یہ چپ کون تو ہوئی ہے چپ ہوئی انہیں نہیں کچھ کہنا تے جنہوں نے ساری زندگی سوار دے رہے ہیں انہوں نے ساڈے خلاف گواہیاں دینی ہے پورے جسم نے پورے وجود نے ساڈے خلاف جو قیامت والے دن گواہی دینی ہے نا پھر ایسا حیران پریشان رہ جانا کہ ہویا کی ساڈے نال مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فرمائے بڑا بے وقوف قسم کا بندہ ہے وہ کہ ایک دیوار کو دیکھتا ہے اس دیوار کے اوپر روشنی ہے اور روشنی ہے سورج دی اور وہ دیوار کو دیکھتا ہے تو دیوار کو دیکھ کے کہندا ہے کہ اس دے اندر کچھ ہے یہ جڑی روشن ہے نا اس دیوار دے اندر کچھ ہے پھر وہ دیوار کو دل دے بیٹھتا ہے لیکن تھوڑی دیر تو بعد جو روشنی اپنی اصل دی طرف چلے جاندی ہے سورج دے نال جدوں جا کے مل جاندی ہے دیوار اسی طرح بے نور اور سیاہ دیوار جدوں بے وقوف انہوں دیکھدا ہے نا کہ یہ تے بے نور ہے اس دے اندر تے کچھ ہے ہی نہیں اس دی روشنی بھی ختم ہو گئی فرمایا پھر وہ حیران پریشان ہوندا ہے اور ندامت اٹھاندا ہے فرمایا اسی طرح دنیا دے نال محبت کرن والے جڑے لوگ ہیں قیامت والے دن یہ جڑے کہندے نے دنیا ہی سارا کچھ ہے فرمایا قیامت والے دن جدوں یہ دیکھن گے نا یہ دنیا بھی فانی یہ دنیا بھی بے نور اس دے اندر تے کچھ ہے ہی نہیں اصل دنیا تے قیامت تو بعد شروع ہونے والی ہے جدوں یہ دیکھن گے تے فرمایا اسے بے وقوف دی طرح پھر اے بھی حیران پریشان ہو کے ندامت دے نال صرف ہاتھ ہی مال سکدے نے ہور انہاں کول کچھ بھی باقی نہیں رہا ایسی بے وقوفی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے دنیا دے پیچھے لگ گئے ہاں بزرگان دین نے لکھیا فرمایا کہ یہ جڑی دنیا ہے نا بذاتی ہی بری نہیں ہے یہ دنیا دی جڑی مذمت ہے یہ
بذات ہی دنیا دی مذمت نہیں ہے، کیونکہ دنیا یہ اللہ دی دین ہے، یہ اللہ دی عطا ہے، یہ بذات ہی بری نہیں ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا کہتے کنوں نے؟ فرمایا یاد رکھنا دنیا صرف اور صرف اللہ تو غافل ہون دا نام دنیا ہے۔ اللہ تو غافل ہون دا نام دنیا ہے۔ فرمایا پھر اس کے اندر جو چیز بھی ہوئے، جیڑی چیز بھی اللہ تو غافل کر دیندی ہے نا، فرمایا وہ دنیا ہے۔ پھر وہ پاویں تہاڈا مال و دولت ہوئے، تہاڈے محلات ہون، تہاڈے بیوی بچے ہون، کوئی بھی ہوئے، فرمایا جیڑی چیز اللہ تو غافل کر دے، فرمایا وہ دنیا ہے۔ وہ کی ہے؟ وہ دنیا۔ لیکن اگر اس دنیا نو اللہ دی عطا سمجھ کے، اللہ دا دین سمجھ کے اس دنیا نو اگر گزاریے، اور اس دنیا نو اگر اسا جڑا کہ اس دنیا نو اللہ دی راج خرچ کر دئیے اللہ دی عطا سمجھ کے، کہ فرمایا پھر یاد رکھنا پاویں سونے چاندی دے ڈھیر بھی لگے ہون نا، اور دنیا نہیں ہوندی بلکہ وہ دین بن جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں ساڈے کول موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مالدار سن، لیکن سارا کچھ اللہ دی راہ دے چھڑے، سارا کچھ اللہ دی راہ دے چھڑے۔ جدو آپ کو لقب ملے نا خلیل دا لقب، تے فرشتے آئے آپ کو آسمان واسطے، آپ بکریاں دا بہت بڑا ایک ریوڑ سن، اس دی نگہبانی کر رہے سن، فرشتے آئے انسانی شکل دے اندر، تے آکے کہندے نے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبہ والقدرہ۔ جدو نغمہ پڑھیا ہے نا، تے ابراہیم علیہ السلام نے جدو سنیا نغمہ، تے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے یار دا نام پھر میں نے ایک باری سنا۔ انہاں کہا جی پہلے تے ایسا مفت سنایا، ہوں دسو کی دبو گے؟ انہاں کہا عظیم الشان یہ جڑا ریوڑ ہے بکریاں دا ادھا تہاڈا، مینوں میرے یار دی گل سنا۔ انہاں پھر وہی نغمہ پڑھیا، جدو یہ نغمہ پڑھیا تے چپ ہوئے۔ آپ نے فرمایا چپ کیوں کیتے ہو؟ یار دا نام پھر سنا ہوئے۔ انہاں کہا ہون کی دو گے؟ انہاں کہا جی سارا کچھ ہی تہاڈا، مینوں میرے یار دا نام سنا۔ ان فرشتے جدو نغمہ پڑھے سن کتنی پیاری آواز ہوئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب حقیقی دا نام سن کے سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے۔ جدو سارا کچھ دے چھڑے انہاں پھر نغمہ سنایا، تو جدو چپ ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک واری پھر سنا جائے۔ انہاں کیا ہون تے تواڈے کول بچیا کچھ نہیں، ہون کی دو؟ انہاں کیا ہون تے کچھ نہیں، لیکن انہاں بکریاں نوں سنبھالن واسطے تانوں کوئی بندہ بھی تے چاہیدا نا، مینوں رکھ لو، لیکن میرے یار دا نا ایک بار سنا۔ اللہ اکبر۔ انہاں فرشتے نے آکھیا کہ حضور سارا کچھ تہاڈا ہی ہے، اساں پتہ کرن آئے ساں کہ واقعی تسی خلیل ہو یا نہیں۔ اللہ والے جڑے نے وہ دنیا آنوں کول ہووے تو یار دے نا تو قربان کر چھڑ دے، لیکن ساڈی حالت پتہ کی ہے؟ ساڈی حالت میں جلدی دسنا ساڈی حالت کی۔ اسی ایک مولوی صاحب سن، انہوں نے نا ایک مسئلہ بیان کیتا کہ جڑا بندہ ایک خرچ کرتا ہے نا انہوں 10 ملتا ہے، وہ دے کول ہے ہی ایک، اسی انہیں خرچ کر لے، اللہ دی راہ خرچ کر کے نا تے جی گھر بہ گیا جا کے، انہیں کہا جی 10 ملنا ہے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیتا 10 ملنا ہے، وہ بیٹھا رہا، رات ہو گئی نہ ملیا، انہیں مولوی صاحب نو برا بلا کہنا شروع کر دیا، انہیں کہا چنگا مولوی سی، ایک کسی وہ بھی انہیں گوایا، وہ بیچارے دا ٹھڈ بھی خراب ہو گئے۔ خیر وہ حاجت واسطے جنگل دی طرف جدو چلے ہیں تے رستے جو کوئی بٹوا کوئی تھیلی ملی، وہ دے اندر 10 روپے سن۔ انہیں جدو دیکھ بڑا خوش ہویا، اگلے دن مولوی صاحب کو جا کے کہندا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو۔ انہیں کہا جی کیڑا مسئلہ دورا دسیا؟ انہیں کہا تسی کل آکھیا سی کہ ایک قدم نے 10 ملنے نے۔ انہیں کہا بالکل ٹھیک میں آکھیا ہے، تے جے پوری گل کیڑی ہے؟ انہیں کہا تسی یہ کیوں نہیں دسیا کہ ٹھڈ بھی خراب ہوندا ہے؟
یعنی کہ اگر اسی دئیے تو ساڈا ٹھڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اللہ دی راہ اگر کچھ دئیے ٹھڈ چلو نہیں دماغ تے خراب ہو جاتا ہے یا نہیں کہ جی میں اتنا کچھ دینا اللہ دی راہ مسجد میرا سب تو زیادہ فنڈ جاتا ہے دماغ تے خراب ہو جاتا ہے نا لیکن اللہ والے دیکھو اپنے محبوبی حقیقی دے نام دے تو سارا کچھ وار دیتے ہیں میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو یہ دنیا فانی ہے اس دے نال زندگی نہیں لگانی جڑا کہ اس دے نال دل نہیں لگانا یہ زندگی ہمیشہ اس دے اندر ایسا نہیں رہنا لیکن اگر اپنے مالک کے حقیقی دے نال دل لگاؤ گے تو پھر دنیا بھی دین بن جائے اللہ پاک جو کچھ سنیا مجھے توفیق عطا فرمائے وما علینا